السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ ناظرین، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم بہترین لوگوں میں سے شمار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو میں سکھانے والوں میں سے، آپ سیکھنے والوں میں سے، بہرحال میں بھی آپ کی ہی کیٹیگری میں ہوں، سیکھنے والوں میں سے۔ میں بھی سیکھتا رہتا ہوں اور بہت ساری چیزیں، طالب علم ہوں، اور آدمی جب تک زندہ رہے تب تک سیکھتا ہی رہے، طالب علم بن کر زندگی گزارے، کیونکہ حدیث کے اندر طالب علم کی فضیلت بہت اونچی بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں طالب علم کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طالب علم ہوتا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ یہ ہے طالب علم کی فضیلت۔ تو چلیے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، جس طرح روزانہ ہماری کلاس چل رہی ہے الحمدللہ۔ 14 تختیاں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ پچھلی تختی میں ہم نے رائے ساکنہ و مشددہ کو پڑھا، اور آج ہم تختی نمبر 15 کو پڑھیں گے، جس میں ہم حروف قمری و حروف شمسی کو پڑھیں گے۔ حروف قمری 14 ہوتے ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہوتے ہیں۔ حروف قمری اور حروف شمسی کا کیا عمل ہے، کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور کب آتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہاں، میں اپنے جو سائلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ کبھی کبھار کمنٹ بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ اگر شیئر نہ ہو پائے تو کم سے کم کمنٹ تو آدمی کر ہی سکتا ہے، لائک اور کمنٹ تو۔ دوسری چیز، مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ نے نورانی قاعدہ تو خرید لیا ہوگا، نہیں خریدا ہے تو نورانی قاعدہ ایک خرید لیجئے، اور نورانی قاعدہ سامنے رکھ کے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، جلدی قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف، حروف قمری اور شمسی کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ ابھی ایک بار تختی پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ حروف قمری 14 ہیں، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، لام، نون۔ دیکھیے، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ الف لام مطلب دیکھیے، والقمری، والقمری میں واو کے بعد میں جو الف اور لام آ رہا ہے، یہ کس کے شروع میں آ رہا ہے؟ قوف کے، اور قوف کس میں سے؟ حروف قمری میں سے، یہ رہا قوف۔ تو یہی چیز کہہ رہے ہیں، اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو، یعنی حروف قمری کے 14 حروف 14 حروف کے اگر شروع میں لگ گیا الف اور لام، تو یہ کہہ رہے ہیں صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ تو الف نہیں پڑھا جا رہا، ڈائریکٹ لام کو پڑھ رہے ہیں ہم، جیسے ہجا کرنے میں بھی دیکھ لیجئے، واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، اس طریقے سے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، حروف قمری کے 14 حروفوں میں سے کسی بھی حروف کے سامنے اگر الف لام آیا تو کبھی بھی پورے قرآن میں کہیں پہ بھی تو الف کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو پڑھیں گے۔ ایک چیز سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، یہاں پہ دونوں کو ہی نہیں پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے، یہ حروف شمسی کا اگزامپل ہے، اذا الشمس۔ یہ کہہ رہے ہیں الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جی ہاں، دونوں کو ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے اندر تو حروف شمسی بھی 14 ہے، حروف قمری بھی 14 ہے۔ حروف شمسی کے شروع میں جب بھی الف لام آئے گا تو دونوں کو ہی نہیں پڑھیں گے، الف کو اور لام کو۔ دیکھ لیجئے، اذا الشمس، ذال کے بعد ایک الف، دو الف، تیسرا لام، یعنی بیچ میں کتنے بھی الف آ جائیں، کتنے بھی لام آ جائیں، کسی کو بھی نہیں پڑھیں گے اگر حروف شمسی کے اگر شروع میں لگ گیا تو۔ اس چیز کو یاد رکھے۔
دیکھیے ڈائریکٹ ہم ذال کو شین سے ملا رہے ہیں، یہ لام نہیں پڑھ رہے، یہ الف نہیں پڑھ رہے، یہ الف نہیں پڑھ رہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں آپ، اذا الشمس، بس یہی سمجھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، بہت آسان سا سبق ہے، دیکھ لیجئے پڑھتے ہیں ہم. اور یہ حروف آپ یاد کر لیں زبانی، اور نہیں بھی یاد کریں گے تو آپ کوئی دقت نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو خود معلوم چل جائے گا کہ اس کے اندر دونوں الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، ویسے یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. والقمری، پہلے ہم رواں پڑھیں گے پھر اسی کی اجا کریں گے. والیتاما والاقربین مالقارعۃ هم المفلحون، یہ حروف شمسی. اذا الشمس، اس کے اندر الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے. کان الناس، یقول الرسول، اقیموا الصلاۃ، دیکھ لیجئے ہجا کر لیتے ہیں. واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقمر را زیر ری، والقمری. والیتاما، واو لام زبر ول، یا زبر یا، والیا، تا کھڑا زبر تا، والیتا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، ایسے الف یا واو جن کے اوپر کچھ نہ لگا ہو، جزم وزم کچھ بھی نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگے، کوئی سی بھی حرکت، تو اس کو پڑھیں گے بھی نہیں. والاقربین، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقرا، بایا زیر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین. ملقارعۃ، میم لام زبر مل، اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. ایک تو میم کے ساتھ جو الف لگ رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد الف آ رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو پڑھیں گے. میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارعہ، تا پیش تو، مل قارعۃ. هم المفلحون، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، هم ال، میم فا پیش مف، هم المف، لام زیر لی، هم المفلی. ہا واو پیش ہو، هم المفلحون، نون زبر نا، هم المفلحون. اگر یہ آپ کو پورا ملانے میں دقت آ رہی ہے تو آپ ان کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں جا کر کے. ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہو مل، بس یہاں تک پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ آگے پورا ملا لیں. میم فا پیش مف، لام زیر لی، مفلی، ہا واو پیش ہو، مفلحو، نون زبر نا، مفلحون. ایسے الگ الگ کر کے بھی اجا کر سکتے ہیں. اگر پورا ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کوشش کریں کہ پورا ملا کے پڑھیں. نہیں پڑھنے میں آتا کوئی دقت نہیں ہے، الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھ لیجئے حروف شمسی کی اگزامپل. اذا الشمس، حمزہ زیر ای، ذال شین زبر دش، ای دش، ایک الف، دوسرا الف اور تیسرا لام، تین کو ہم نے چھوڑ دیا بیچ میں، ڈائریکٹ ذال کو شین سے ملایا کیونکہ حروف شمسی کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. حمزہ زیر ای، ذال شین زبر دش، ای دش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش شو، اذا الشمس. کان الناس، کاف الف زبر کا، نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن، سین پیش شو، کان الناس. ایک چیز اور یاد رکھیں یہاں پر، نون میں گننا کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی نے پیچھے والے اسباق میں پڑھا ہے کہ جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے گی، تختی نمبر 13 کے اندر تشدید والا جو لیسن پڑھا ہے اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، نون اور میم پر جب بھی تشدید آئے گی تو ہم گننا کریں گے، اس لیے میں یہاں پر گننا کر رہا ہوں. یقول الرسول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، یقول، را زبر را، یقول الرا. تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اس سے. دیکھ لیجئے، را زبر را، یقول الرا، سین واو پیش سو، یقول الرسول، لام پیش لو، یقول الرسول. اقیم الصلاۃ، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، اقی، میم سواد پیش مس، یہاں پر میم کو ڈائریکٹ سواد سے ملائیں گے، الف، دونوں الف نہیں پڑھی جائیں گے اور لام نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے، میم کو ڈائریکٹ سواد سے ملا دیں گے. میم سواد پیش مس، اقیمس، یہ واو مدہ نہیں ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، کہیں آپ اقیمو صلاۃ غلط پڑھنے لگ جائے.
کہ واو الف یہ سب نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ الف لام تو اس لیے نہیں پڑھی جائیں گے حروف شمسی کے شروع میں آ رہے ہیں، اور واو اس لیے نہیں پڑھا جائے گا، میں نے ابھی آپ کو بتایا جو بھی الف واو یا ہو جس پر کچھ بھی نہ ہو، زبر زیر پیش اور کوئی بھی حرکت نہ ہو، جزم بھی نہ ہو، تو اس کو نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ میم سواد پیش مس اقیمس، سواد زبر سا، اقیمس سا، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، یہاں پر بھی واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر کچھ بھی نہیں لگا ہے۔ تا زبر تا، اقیم الصلاۃ۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ تو بہت ہی آسان سا سبق ہے، تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے، اور رمضان بھی بہت قریب ہے، آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھیے، اور انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر خوب قرآن کی تلاوت کریں گے۔ روزہ رکھ کر اور قرآن نہ پڑھنا آئے، قرآن نہ سیکھیں اور قرآن نہ پڑھے روزے کی حالت میں، تو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ جب روزہ رکھ کے ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، تو تھوڑا اچھا بھی فیل ہوگا کہ یار روزے کے منہ سے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو سیکھیے، کوشش کریے اور ریگولر پڑھیے۔ نورانی قاعدہ خرید لیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک نورانی قاعدہ خرید لیجئے، سامنے موبائل رکھ کر آپ 15 سے 20 منٹ روزانہ دے دیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے جو قرآن سیکھ لیں اور پھر رمضانوں کے اندر وہ بھی تلاوت کریں، تو جب بھی وہ تلاوت کریں گے اس کے اندر ہمارا حصہ ایڈ ہو جائے گا۔ کمنٹ ضرور کیا کیجئے، میں بار بار کہتا ہوں کمنٹ ضرور کیا کیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تختی نمبر 16 کے اندر وقف کرنے کے قاعدے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔